الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان اللہ علیما حلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اسرار رحمت کے پروگرام میں ہم تحمل مزاجی سے متعلق بات کریں گے۔ تحمل مزاجی کا جو لفظ ہے یہ حملہ کا مادہ ہے۔ اگر اس میں ہا زبر کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ حملہ بنے گا، اور اگر ہا زیر کے ساتھ استعمال ہو تو حملہ کا جو ہے مطلب بنے گا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو یہ جو ہا جو ہے جب زبر کے ساتھ آئے گی تو اس کا مطلب ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اور اگر ہا زیر کے ساتھ آئے گی تو اس کا مطلب مختلف ہو جاتا ہے۔ جب زیر کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بوجھ ظاہر میں اٹھانا، اور اسی طرح دوسرے مطلب میں آتا ہے بوجھ جو ہے باطن میں اٹھانا۔ تو اب اس میں فرق آ گیا کہ بوجھ جو ہے ظاہر میں بھی آ جاتا ہے زندگی میں، اور بوجھ جو ہے وہ انسان کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ یعنی بعض ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جیسے انسان وزن سر پہ اٹھاتا ہے، ہاتھوں میں پکڑتا ہے، اور اسی طرح جب کوئی عورت اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اندر چھپا ہوا وزن اٹھا کر 9 مہینے پھرتی ہے۔ دونوں وزن اٹھانا قربانی ہے، اس کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ برداشت کے بغیر وزن نہیں اٹھایا جا سکتا۔ وہ عورتیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں 9 مہینے کیسے گزرتے ہیں ان بیچاریوں کے، کیسے یہ وزن اٹھا کے پھرتی ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کی قدر کرتے ہیں۔ اسی لیے ماں کو ایک مقام ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی جو رتبہ ہے باپ کی بنسبت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ ظاہر میں باپ بھی بوجھ اٹھاتا ہے، روزی کمانا اس کے لیے وزن اٹھانا پڑتا ہے، بعض لوگ مشقت والے کام کرتے ہیں، لیکن اگر فرض کیا لیبر جاب نہیں بھی کرتے، وہ آفس ورک بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بوجھ ہے، وزن اٹھانے والی بات ہے، ذمہ داری لینے والی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ماں باپ کا اجر رکھا۔ اب یہ تو جسمانی بوجھ کی بات آ گئی، اسی طرح انسان کے نفس پر بھی بوجھ آتا ہے۔ بعض اوقات کسی نے ظاہر میں اس کے ساتھ ایسی زیادتی کر دی، ایسی بات کہہ دی، اس کو تکلیف ہوئی اور اس کو برداشت کرنی پڑی۔ جیسے بھائی امپلائر کا ریلیشن عام ساری دنیا جانتی ہے اس کو۔ اب بندے کا قصور ہی نہیں ہے، لیکن اس کو ڈانٹ پڑ گئی، اس کے اوپر کوئی ایسی بات آ گئی، اب یہ برداشت کرے گا اس لیے کہ بھائی اس نے یہ بوجھ اٹھانا ہے۔ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ بھائی اس نے اپنی سیلری کلیکشن کرنی ہے، تو اب یہ بوجھ اٹھا لے گا۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا کہ جابز وغیرہ پہ کولیگز آپس میں جو ہے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، ڈیفیم کرتے ہیں، اس کے کام کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ اس کو پتہ چلتا ہے اب یہ کہہ نہیں سکتا کچھ، لیکن یہ بوجھ اس کے اندر ہوتا ہے جس کو یہ اٹھا کے چلتا ہے۔ لیکن اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، لہٰذا وہ اس بوجھ کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ اب اسی مثال کو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے آخرت کمانی ہے، تو آخرت کمانے کے لیے اللہ رب العزت نے بھی بندوں پہ ظاہری بوجھ بھی ڈالا ہے۔ مثلا 5 وقت کی نماز ایک ظاہری بوجھ ہے، صبح کو فجر کے لیے اٹھنا، اور اسی طرح پورا دن کاروبار کے دوران
نماز ادا کرنا، شام کو تھکا ہوا بندہ آ کر عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اور یہ بوجھ ہے۔ اگر یہ بوجھ نہ ہوتا تو ہر کوئی نمازیں پڑھتا۔ آج لوگ نمازیں چھوڑ دی، کیوں؟ وہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے۔ اسی طرح رمضان آتا ہے، رمضان کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حج پہ جانے کے لیے جو ہے انسان کو ظاہراً تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اب یہ بوجھ اٹھا رہا ہے اور اس بوجھ کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مال پسند ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو یہ ظاہری بوجھ وہ اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح اب اس کے باطن کے اندر یعنی اس کا اخلاق ایسا بن جائے کہ اگر کوئی تکلیف اور پریشانی ایسی آ جاتی ہے، کسی نے کوئی کڑوی بات کہہ دی، کوئی غصے کی حالت آ گئی زندگی میں اور اس نے اس کو برداشت کیا، تو یہ اب ظاہری بوجھ نہیں ہے لیکن باطن کے اندر بہت بڑا بوجھ ہے، اور جو ہے یہ بوجھ بھی اٹھانا جو ہے مشکل کام ہوتا ہے، اور اس لیے یہ تحمل مزاجی جو ہے اس کے لیے چاہیے۔ چنانچہ بوجھ اٹھانا، مشقت اٹھانا، اور جو ہے اس کو تحمل کہتے ہیں۔ اس وقت انسان برداشت کر جائے، انسان کے اندر جو ہے جذبہ انتقام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ایسا، اس کے اندر نفس ہے، کسی نے کڑوی بات کہہ دی، فوراً انسان کو جو ہے غصہ آ جاتا ہے، اس کا ریئیکشن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر وہ بول سکتا ہے تو وہ بولتا ہے، اگر نہیں بول سکتا تو ایک پورے جسم میں اس کی کیفیت کا اظہار ہو جاتا ہے، وہ اس کو برداشت کر دیتا ہے، پی جاتا ہے، کہتا ہے جی فلاں بندے نے ایسی بات کہی، بس میں اس کو پی گیا، برداشت کر گیا، لیکن بوجھ تھا اور یہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے باطن کے اندر۔ تو لہٰذا یہ کیفیت ایسی ہے کہ جو ہماری زندگی میں اکثر ہو جاتی ہے۔ اگر انسان خود طاقتور ہو، دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہو، تو اب اگر اس کے اندر جو ہے تحمل مزاجی ہوگی تو پھر یہ دوسروں کی غلطیوں پر صبر کر جائے گا۔ چھوٹے بچے ہر وقت غلطیاں کرتے ہیں، ماں باپ برداشت کرتے رہتے ہیں، ہے جی۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی شفقت، ان کی محبت جو ماں باپ کے دل میں اللہ نے رکھی ہے، اس کی وجہ سے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تحمل مزاجی ہے کہ کسی کے ایذا دینے پر صبر کر جانا، اس کو درگزر کر جانا، یہ تحمل کہلاتا ہے، اور یہ تحمل مزاجی جو ہے اس پہ اللہ رب العزت نے اجر عطا فرمانا ہے۔ اللہ نے اس کے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ اگر تم جو ہے اب دنیا کے لیے نہیں، تم اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ درگزر کرو گے، برداشت کرو گے، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ مخلوق نے تو تمہیں تکلیف دینی تھی، وہ تو دے کے چلا گیا، اب تم نے اللہ کے لیے اس کو برداشت کرنا ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت کے دو نام ہیں، علیم اور حلیم، اور اکثر قرآن مجید میں یہ کٹھے بھی آیات کے اندر بولے جاتے ہیں کہ اللہ حلیم بھی ہے اور حلیم، اور علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اگر کسی کی بات کو برداشت کرنا ہو تو ہمیں ذرا سی معلومات ملتی ہے کہ فلاں بندے نے فلاں محفل میں آپ کے بارے میں یہ بات کہی، ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور ہم اس کو ایک کی بجائے 10 سنا دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایک حد تک بات پتہ چلی۔ ساری بات اگر ہمیں پتہ چل جاتی کہ اس نے کس انداز سے یہ باتیں کہیں، کیسے پلاننگ کی، آپ کو کیسے نقصان دینا چاہتا تھا، اور جو ہے وہ سب پتہ چل جاتا، تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو مکمل طور پر جانتے ہیں، اس کی آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں، اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور جذبات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ اللہ علیم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو چاہتے پنش کر دیتے ہیں، رائٹ اوے پنشمنٹ ہو جاتی ہے اس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب چیز جانتے ہیں۔ بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ستاری فرما دیتے ہیں، اور جو ہے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، اے دوست، جب کوئی تیری تعریف کر رہا ہو، در حقیقت وہ
تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ تیرا حال تو خود جانتا ہے کہ میں کتنے برے حالت میں ہوں، میری کیا کیفیت ہے۔ ہر بندہ گناہ گار ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں اگر پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں تو در حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاری فرمائی ہوئی ہے، اللہ نے ڈھانپ دیا، اللہ نے اس کی گناہوں کو چھپا دیا۔ اللہ چاہتے تو سب کچھ ظاہر کر دیتے۔ ماں باپ بھی جلدی سے بچوں کے بارے میں غصے میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات ان سے بولنا بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے سے تعلق کو نہیں توڑتے، اس کو موقع پہ موقع عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک اور مثال سے بات کو سمجھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، نافرمانی نہیں ہوئی، بھول ہوئی۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، بلکہ بھول ہو گئی۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان سے جنت کی پوشاک لے لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتار دیا، جنت جو ان کا گھر تھا وہاں سے ان کو نیچے بھیج دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس بھول پر کیا معاملہ کیا کہ لیکن اللہ رب العزت پھر بھی ان سے مایوس نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائی اور بخشش فرما دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب چیز جانتے ہیں لیکن پھر بھی حلم فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، علم کی زینت حلم میں ہے، کہ اگر آپ کوئی چیز جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے اندر حلم بھی ہے، برداشت بھی ہے، یہ صفت دونوں اگر ملیں گی تو تب جا کر آپ کی علم میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ انسان جانتا ہے دوسرے لوگ مسٹیکس کرتے ہیں، کمزور غلطیاں کرتے ہیں، بچے نافرمانی کر جاتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ میں حلم ہوگا، استاد میں حلم ہوگا، بڑے میں حلم ہوگا تو وہ برداشت کرے گا، جانتے ہوئے بھی برداشت کرے گا، سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی برداشت کرے گا۔ تو یہ علم کے ساتھ حلم کا ہونا یہ اس کی زینت بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا قرآن مجید میں ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ دھکیل دو۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ لوگ برائی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اچھائی کر کر کے اس برائی کو پھیلنے سے بچا لیتے ہیں۔ جیسے کہیں گندگی آ جائے اور کوئی اس کو سمیٹتا رہے تو وہ جگہ صاف اور ستھری رہے گی، پاک رہے گی۔ اسی طرح مخلوق کے اندر معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ گندگی کو اور پھیلا دیتے ہیں، کہیں کسی سے ذرا سی کوئی بات ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، بس اس کو لے کر سارے جہان میں پھیلا دیں گے۔ بہو نے کوئی غلطی کر دی، اب ساس ہر ایک کو پھیلائی جا رہی ہے اس بات کو۔ کتنی دکھ والی بات ہے کہ بھئی تم چھپا دیتے، یہ بھی تمہاری اولاد کی طرح تھی، تم اس کو گرو کرنے دیتے، لیکن پھیلا کر گندگی کو سارے خاندان کے اندر اس کو بدنام کر دیا، اور اس کی وجہ سے خاندان میں کوئی غصے میں آ گئے، کوئی غیبت میں لگ گئے، کوئی بہتان باندھنے لگے۔ اب برائی چھوٹی سی تھی، پھیل کر کتنی زیادہ بڑی بن گئی۔ ایک دو بندوں کی برائی تھی اور پھیل کے خاندان کی برائی بن گئی۔ تو یہ اب برائی کو پھیلا دینا ہے۔ اگر تحمل مزاجی ہوتی، برداشت کر لیتے، یہ برائی وہیں پر صاف ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اگر کوئی زیادتی کرتا تھا تو آپ اس کے واپسی جواب میں زیادتی نہیں کرتے تھے، آپ میں بڑی برداشت تھی۔ کہ ایک مرتبہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ ناگوار گفتگو کی، آپ نے اس کو دعا دے دی کہ وہ سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیسی بات ہے کہ وہ آپ سے بری باتیں کر رہا ہے، آپ اس کو دعائیہ کلمات اس سے یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس بندے کے اندر شر تھا تو شر نکل رہا تھا، اگر میں بھی شر کے جواب میں شر نکالتا تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے میں جو چیز وہی اس کے اندر نکلتی ہے۔ اب اگر کوئی بندے کے پاس ناپاک
کپڑا ہو تو اس کو ناپاک پانی سے وہ دھوئے گا تو پاک نہیں ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پاک پانی کے ساتھ 3 مرتبہ دھویا جائے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ تو بھئی تحمل مزاجی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے زندگی میں، اسی لیے جو ہے یہ آج کا بڑا اہم مضمون ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمارے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں حکم دیا کہ آپ تحمل اور برداشت کو اپنے اندر پیدا فرمائیں، وہیں پر ہمیں اس بات کی بھی اجازت دی کہ بھئی اگر تم جو ہے برداشت کرو گے اور اچھائی والا معاملہ کرو گے تو ہم تمہیں جو ہے آخرت میں اس کا بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دو گے بلکہ پیار اور محبت سے دو گے، اللہ کے پاس تمہارے لیے جو ہے انعام ہوگا۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ویسا کر دیتا ہے اور جو ہے تم اتنا اس کے ساتھ معاملہ کر دو تو اس کو بھی جائز قرار دے دیا گیا، اس سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی بات کہی اور آپ نے اس سے زیادہ سخت بات کہہ دی تو اب یہ ہے کہ اتنی بات تو برابر ہوگی جتنی اس نے کہی تھی، اس سے زیادہ آپ نے کہی، اب آپ کے نام اعمال میں لکھی گئی۔ شیطان اس وقت یہی فائدہ اٹھاتا ہے کہ بندے کو جو ہے ایسا بھڑکاتا ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اس سے زیادہ بڑے پلان بنانے لگ جاتا ہے کہ اچھا تم اگر یہ کر سکتے ہو تو میں بھی تمہیں یہ کر کے دکھاؤں گا، لیکن جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تحمل مزاجی کرتا ولا ان صبرتم لہو خیر للصابرین، کہ اگر تم صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس میں بڑی جو ہے بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے جو ہے اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو تاریخ انسانیت میں ایسا صبر اور ایسا تحمل مزاجی کسی اور میں نظر نہیں آتی جتنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے یہ بات نظر آتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ دشمن جتنی زیادہ آپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، آپ کا صبر، آپ کا تحمل اتنا زیادہ پہلے سے بڑھ جایا کرتا تھا۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ جہالت والا کام کرتا تھا تو آپ اس کے ساتھ حلم والا معاملہ کرتے تھے، آپ کا حلم بڑھ جاتا تھا۔ انسانوں کی قوت برداشت کا سب سے زیادہ مظاہرہ اپنے قریبی لوگوں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر انسان کو سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے، بیوی ہے، ماتحت ہیں، خادم ہیں، تو ان کے ساتھ بندے کو روزانہ معاملہ کرنا پڑتا ہے، اور جو بندے ان کے ساتھ بھی تحمل مزاجی سے وقت گزار رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ حقیقت میں جو ہے تحمل مزاجی کو جانتے ہیں اور اس صفت سے جو ہے وہ منور ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 10 سال رہا، اپنے بچپن میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں مارا، کبھی نہیں جھڑکا، نہ دھمکایا، بلکہ کوئی بات ہوتی تھی پیار سے بتا دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں 10 سال جو ہے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں اس کو ڈانٹا دھمکایا، تو یہ صفت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کا مزاج تھا۔ کاش کہ ہم بھی کلمہ پڑھنے والے اس چیز کو سمجھیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان بچپن ہے، لڑکپن ہے، اور اس کو جو ہے بھوک لگتی تھی، اس کی عادت تھی کہ جہاں کہیں کوئی اچھی کھجور دیکھتا تھا تو وہ جو ہے کھجور توڑ کے کھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہاں عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ جو کھجوریں درخت سے گر جاتی تھیں ان کو اگر کوئی اٹھا لیتا اور کھا لیتا تو اجازت ہوتی تھی، لیکن درخت پہ لگے ہوئے کھجوروں کو توڑ کے کھانا جو ہے اس پر ممانعت تھی۔ لیکن یہ بچہ جو ہے غلطی کرتا تھا اور یہ درخت پہ چڑھ کر جو ہے کھجوریں توڑتا اور کھجوروں کو کھا لیتا۔ اب
ایک مرتبہ یہ کھجوریں اسی طرح توڑ رہا تھا اور کھا رہا تھا۔ جو مالک تھا اس باغ کا، اس نے اس کو دیکھا اور اس نے اس کو پکڑ لیا اور لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا۔ اب یہ بچہ کہتا ہے میں اتنا خوف زدہ تھا کہ مجھے معلوم ہے میں چوری کرتا ہوں اور اسلام کے اندر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور میں سمجھتا تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ کاٹیں گے، اور جو ہے میں تو بہت ہی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اور یہ بچہ جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور پیار سے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ جو ہے کھجوریں کیوں کھا لیتے ہیں، کیوں اس طرح سے توڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی ہوتی ہے تو میں اس لیے یہ کھجوریں جو ہے توڑ کے کھا لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو رواج یہ ہے کہ جو کھجوریں نیچے گری ہوئی ہیں وہ آپ جو ہے کھا سکتے ہیں، لیکن درختوں کے اوپر چڑھ کر کھجوریں توڑنا اور ان کو کھانا یہ تو منع ہے۔ تو اب اس بچے کو شرمندگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے معافی مانگی اور کہا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کی بھوک کو جو ہے قابو کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح سے میرے لیے دعا کر دی، میرے لیے برداشت جو ہے کرنا آسان ہو گیا، اور پھر میں نے زندگی میں کبھی بھی جو ہے کسی کے مال کی طرف جو ہے نگاہ نہیں ڈالی اور نہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک جو ہے صفت ہے تحمل مزاجی، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں میں بھی یہ تحمل مزاجی پیدا ہو جائے تو بھئی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تحمل مزاجی سے ان بچوں کی تربیت کریں تاکہ ان کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے۔ اگر ہمارے اندر تحمل مزاجی نہیں ہوگی، ہم اس صفت کو دوسروں میں کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ آج مصیبت یہ ہے کہ شیطان نے گناہوں کو بڑے اچھے اچھے نام دے دیے ہیں۔ لوگ غیبت کرتے ہیں، گپ شپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم دوست بیٹھے تھے آپس میں فلاں کے اوپر جوک کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ عورتیں بھی اسی طرح بہت گپ شپ کرتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گپ شپ نہیں کرتی بلکہ غیبت کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے خامند کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں، لیکن کہتی ہیں میں نے بہانہ کر دیا، بس ایسے بہانہ کر دیا کہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، تو مجھے شرمندگی نہ ہو۔ تو ٹرن اینڈ ٹوسٹ کرتے رہنا، یہ بہانے بنانا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ بولتی ہیں۔ اچھا اسی طرح ایک اور چیز ہے جو مردوں میں بڑی عام ہے، اور وہ یہ ہے بات بات پہ غصہ کرتے ہیں۔ تحمل مزاجی نام کی چیز ہوتی نہیں ہے۔ اچھا خود اپنے زبان سے کہتے پھرتے ہیں بس میری طبیعت میں جلال بہت ہے، اپنی طرف سے اپنی صفت بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کہ جو ہے میں جلالی طبیعت کا ہوں۔ ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو بس ٹھنڈا ٹھنڈا پھرتا ہے، اس کو بیوی بھی سنا دیتی ہے وہ چپ کر جاتا ہے، کوئی اور بندے بھی باتیں سو کر جاتے ہیں یہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ بھئی اس میں تحمل مزاجی ہے، وہ اجر پا رہا ہے آخرت میں۔ اور یہ جو ٹٹ فر ٹیٹ ہوا پھرتا ہے کہ جناب باہر بھی لڑتا پھرتا ہے، گھر میں آیا تب بھی مصیبت ہے، اور نام کیا ہے اس کا؟ بھئی طبیعت میں جلال ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ شیطان سکھاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ جو ہے اپنے گناہوں کو پہچان ہی نہ سکے اور اپنی اصلاح کی فکر ہی نہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تحمل مزاجی تھی، معاف کرنا، درگزر کر دینا آپ کی صفت تھی۔ آپ دیکھیں طائف کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی باہر سے چل کے آتا ہے چاہے دشمن بھی ہو اس کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، پانی کا پوچھتے تھے۔ آج کل ریسٹوران جیسے بنے ہوئے ہیں، ایسے سروس اسٹیشن نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ یہ لوگوں پہ لازم تھا کہ وہ ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کی سوشل جو ہے وہ سکلز ڈیولپ ہوتی تھیں۔ اب اس ساری چیز جو ایک رواج میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے طائف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں نے بجائے کہ مہمان نوازی کرتے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کے اوپر پتھر پھینکے، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، آپ اتنے رنجیدہ ہو گئے، اتنے جو ہے تکلیف میں آ گئے، لیکن انہوں نے کوئی ترس نہ کھایا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مشقت بھرا دن کون سا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 سال گزر گئے ہیں مگر طائف والا وہ دن آج تک مجھے یاد ہے۔ اب اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹفسٹ ڈے ہے، ون آف دی ٹفسٹ ڈے ہے۔ تو اب جو ہے آپ اس حال میں ہیں جب تکلیف میں ہیں، اور جبریل علیہ السلام جو ہے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم پہاڑوں والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی کو جو ہے ان پہاڑوں کے اندر جو ہے دفن کر دیں گے اور اس میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ نہیں، میں تو نہیں چاہتا کہ ان پر کوئی عذاب آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں اگر یہ نہیں ایمان لاتے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد جو ہے وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی تحمل مزاجی والی بات ہے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کو معاف کر رہے ہیں بلکہ ان کی نسلوں کے لیے بھی ایمان کی دعا فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جہنم میں نہ جائیں بلکہ ان کو جنت کی نعمتیں مل جائیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ غزوہ احد میں بھی اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا جب لڑائی اتنی زیادہ بڑھی کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ایک صحابی قریب ہوئے، بہت دکھی ہوئے اور انہوں نے کہا آپ ان کافروں کے لیے بد دعا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری قوم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ، یہ میری قوم جو ہے نہیں جانتی، یہ جو ہے یہ ان کو معلوم نہیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور وہ یمامہ کے علاقے کے سردار تھے، اور یمامہ کے علاقے میں گندم جو ہے زیادہ جو ہے اگتی تھی اور یہ مکہ کو سپلائی دیا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور ان کو دکھ ہوا کہ مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کی تو میں اب ان کا بدلہ لوں گا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں ان پہ سینکشنز کرتا ہوں اور ان کو آج کے بعد گندم کی سپلائی نہیں دوں گا۔ تو اب مکہ والے کیونکہ قریبی علاقے سے گندم آتی تھی، قیمت بھی اچھی مل جاتی تھی، اور جو ہے اس حال میں اب وہاں گندم کی سپلائی بند ہو گئی، لہٰذا بھوکے مرنے لگے۔ اب انہوں نے سوچا کیا کریں، یہ تو بات مانتے نہیں ہیں اور ہم فاقوں پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں اور یہاں ہم اتنی تکلیف میں ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، ہمارا جو ہے یہ گندم کی سپلائی کو دوبارہ شروع کروا دیں۔ چنانچہ آپ نے اس سردار کو جو ہے خط لکھا اور کہا دستور کے مطابق آپ ان کو جو ہے یہ گندم کی سپلائی بھیجتے رہیں۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کیا کہ اب وقت ہے، اب ان سے بھی بدلہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ہجرت پہ مجبور کر دیا، مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میرے ساتھ بھی زیادتی کی، میرے اہل خانہ کے ساتھ بھی زیادتی کی اور ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ اب برداشت ہماری ختم ہو چکی ہے، اب ہم بھی ان سے بدلہ لیں گے۔ کچھ بھی ایسا نہیں کہا۔ یہ ہے اصل چیز جو ہے ہمیں بھی سمجھنے والی۔ ایسی تحمل مزاجی اللہ کرے ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہم بھی اسلام قبول کر کے ایمان والوں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی خصوصیات کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے ایسی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں تاکہ اللہ رب العزت ان کو اس صبر کرنے پر انعام عطا فرمائیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے
انعام کی امید کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں اس تحمل مزاجی کو اپنائیں، اور جو ہے یہ تھوڑی سی زندگی ہے بھائی، گزر جائے گی، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ وہاں پر بھی تو جا کر جہنمی جو ہے برداشت کریں گے جہنم کے عذاب کو، حالانکہ وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، بہت تکلیف والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تھوڑی سی زندگی میں جو ہے اس دنیا کے اندر اگر برداشت کرنے کی یہ صفت عطا فرما دیں اور ہم اس کی کوشش کریں، انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمیشہ جنت میں جو ہے زندگی گزاریں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ سکھی زندگی عطا فرمائے گا، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اب وقفہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر اس مضمون کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحمل مزاجی کی اور یہ برداشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خوب سکھائی، اور اس کو پریکٹیکل شکل میں صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ کس طرح کتنے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، حتیٰ کہ آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے آنے لگیں تو جس شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے اونٹنی کو جو ہے تلوار ماری، اور آپ اس وقت حمل سے تھیں اور آپ اس اونٹنی سے نیچے گریں پتھر کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا، اور بعد میں یہی زخم جو ہے وہ آپ کی جو ہے وفات کا وجہ بنا، اور وہ شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امید لے کر آیا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا دشمن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کو بھی ڈر تھا کہ اب جو ہے وقت آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت سزا دیں گے اور جو ہے میرے لیے موت لازمی ہو گئی، لہٰذا یہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جدہ کی طرف بھاگ گیا، اور وہاں سے کشتی لے کر آگے مزید جو ہے سفر اختیار کیا۔ اس کی بیوی سمجھدار تھیں، اور وہ جو ہے حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ان سے اپنے خاوند کی معافی کی درخواست کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو بتا دیا کہ میں نے اکرمہ کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ان کے پیچھے گئیں، اور جو ہے جدہ سے پھر کشتی لے کر بلا آخر انہوں نے ڈھونڈ لیا اکرمہ کو، اور ان سے جا کے کہا تم واپس آ جاؤ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری امان لے لی ہے، اور جو ہے تمہیں جو ہے معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہ ان کو واپس لے کر جب آتی ہیں، ایک صحابی نے ان کو دیکھا آتے ہوئے، وہ دوڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اکرمہ واپس آ گئے۔ آپ نے اپنا امامہ بھی سر پہ نہ رکھا، جلدی سے باہر آئے اور جو ہے اکرمہ کو ویلکم کیا اور کہا اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ آپ اندازہ کریں، دشمن کی اولاد ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیں کہ آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے اور موس جنگوں میں یہی ذمہ وار تھے، ان جنگوں کے جو احد میں بھی اور خندق کے وقت بھی، اور جو ہے یہ ذمہ وار تھے ان تمام لڑائیوں میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا، بلکہ یہ بھی کہا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں سردار کے گھر میں کون آئے گا، وہی لوگ آئیں گے جو سردار سے زیادہ متعلق ہوں گے۔ یعنی اگر ابو سفیان نے اتنا ظلم کیا تو وہ سارا کا سارا وہ لوگ کا ٹولہ ہوگا جو ظالموں کے ساتھ مل کر ظلم کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو ہے، اس کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ اس نے ایک غلام وحشی کو ذمہ لگایا کہ تم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرو گے۔ جب اس نے جو ہے چھپ کے وار کیا اور امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ اس عورت نے جو ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے کلیجہ چبایا اور جو ہے آپ کے ناک کان کاٹ کر اپنے گلے میں لٹکا لیا اور کہا اب میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچی ہے کہ میں نے جو ہے بدر کے صحابہ کا
جو ہے بدر کے جو مشرکین کے مرنے کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ امیر حمزہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، وہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے اور دوست بھی تھے، لیکن جو ہندہ جو ہے اس نے آ کے چپ کر کے آ کے عورتوں میں بیٹھ گئی اور سب کے ساتھ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا جب یہ کلمہ پڑھ چکی تھی، اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ وہ وحشی جو غلام تھا ہندہ کا، وہ بھی اسی طرح آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے سے آ کر اچانک سے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کون کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ نے دیکھا وحشی ہے، آپ کو اپنا چچا یاد آ گیا، آپ کا وہ جو زخم تھا تازہ ہو گیا، لیکن آپ کا حلم جو ہے اس پہ ڈامینیٹ کر گیا، آپ نے وحشی کے کلمے کو بھی قبول کر لیا اور جو ہے وحشی کو جو ہے اس کفر سے نکال کر صحابی بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اتنا کہہ دیا اے وحشی آپ میرے سامنے زیادہ نہ آنا کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آئے گا تمہاری وجہ سے۔ آپ اندازہ کریں کیسا حلم ہے، کیسا برداشت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے اس وقت عثمان بن طلحہ جو ہے ان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی۔ آپ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے بیت اللہ کا دروازہ کچھ دیر کے لیے کھول دو، میں اندر جاؤں گا، اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ لیکن عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں بیت اللہ جو ہے اس کا دروازہ نہیں کھولوں گا آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج جس طرح تم اوپر کھڑے ہو اور میں دروازے سے نیچے کھڑا ہوا تمہیں ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جہاں تم کھڑے ہو وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور جو ہے جہاں میں کھڑا ہوں اس پوزیشن میں تم آ جاؤ گے تو تم جو ہے چابی سے تالا کھول دو تاکہ میں عبادت کر دوں۔ آپ نے جو ہے اس کو ریمائنڈ کرانے کی کوشش کی، لیکن عثمان بن طلحہ اس وقت نہ مانے۔ جب فتح مکہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عثمان بن طلحہ کو بلوایا، کہا کہ چابی جو ہے بیت اللہ کی لے کر آئے، وہ چابی لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا، آپ نے تالا کھولا، آپ اندر گئے، آپ نے عبادت فرمائی۔ آپ جب واپس آنے لگے عثمان بن طلحہ بھی وہاں موجود تھے، دوسرے صحابہ بھی وہاں موجود تھے، سب کو امید تھی کہ اب یہ جو ہے بیت اللہ کی چابی ہم میں سے کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی عثمان بن طلحہ کو واپس آ کر دی اور کہا عثمان قیامت تک یہ تمہارے اولاد میں یہ چابی چلتی رہے گی، کوئی سوائے ظالم کے کوئی تمہارے سے یہ نہیں لے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسا افو درگزر، ایسا حلم، ایسی برداشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی۔ عثمان کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے سردار آئے، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کیا کیا تھا، کیا سلوک تم نے کیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی تم نے معاملہ کیا، اور اسی طرح جو ہے سمیہ کے ساتھ کیا کیا تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آج بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ تو وہ اب منتیں کرنے لگے، آپ بہت رحم کرنے والے، بہت ہی مہربان، آپ بہت ہی شفیق، درگزر کرنے والے، آپ ایسے جس طرح جو تکلیف میں ہوتا ہے پھر اس کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے، تو ان سرداروں کو بھی اس وقت جب بات سمجھ میں آئی تو یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ریکویسٹ کرنے لگ گئے۔ آپ نے بھی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم کو کچھ ملامت نہیں ہوگی۔ جیسے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے تو مجھے کنویں میں ڈال کے اپنی طرف سے مار ہی دیا تھا، میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، میں چھوٹا بچپن میں میں کمزور تھا اور تم قوی تھے اور تم نے اس وقت مجھ سے زیادتی کی، لیکن آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کمزور تھے اور اس وقت قریش نے ان کے ساتھ زیادتیاں کیں، اب تو آپ طاقت میں تھے، آپ چاہتے تو ان کو سزا دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔
بلکہ ان کو معافی اور درگزر والا معاملہ کر دیا۔ یہ حلم ہے، یہ برداشت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ آپ یہ دیکھیں، ہم جس گھر میں رہتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق ہے، بھئی روزانہ صبح شام کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی، ہے جی، کوئی غلطی ہو جائے گی۔ تو آپ جو ہے اگر یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو بہت ہی زیادہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کے ارد گرد رہنے والوں کے اندر بھی جو ہے ان کو بھی زندگی کا مزہ آئے گا۔ یہ حلم جو ہے ان میں بھی شاید ٹرانسفر ہو جائے، وہ بھی برداشت کرنے کے لائق ہو جائیں۔ لیکن مردوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت طلاق ان کی زبان پر ہوتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم دل میں خیال تو ہر وقت ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ بیوی نے ذرا سا کوئی بات کہہ دی، ان کا دماغ فوراً جو ہے گھر توڑنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اپنے دماغ میں دھمکی دیں گے یا زبان سے اس کا اظہار کر دیتے ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ اگر دماغ سوچے گا تو زبان اس کا اظہار کرے گی، اگر یہ ایسا نہیں سوچتے تو ایسا اظہار کیوں کرتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے جو ہے جلدی جلدی معاف کرنے کی ہیبٹ بنانی چاہیے۔ جو بندہ اس دنیا میں دوسروں کے قصوروں کو جلدی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ ایک دفعہ ایک بندے نے جو ہے اپنی بیوی کی غلطی پر اس کو جلدی سے معاف کر دیا۔ اس کو بعد میں موت آئی اور کسی دوست نے اپنے خواب میں اس سے پوچھا کہ سناؤ تمہارے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوا۔ تو اس نے بتایا کہ میں جب وہاں پیش ہوا، اللہ رب العزت نے کہا تم نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا، آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ اب دیکھو یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جو ہے ہمارے ساتھ یہ معاملے ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں، گھریلو چیزیں ہیں، لیکن اب بندہ جب اتنی تکلیف میں پھنسا ہوا ہوگا، قیامت کے دن جب سامنے جہنم دہک رہی ہوگی، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر معافی دے دیں گے تو پھر بندے کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بات تھی جو میں نے یہ برداشت کر لی۔ آج اللہ رب العزت نے اپنے حلم کے ساتھ جو ہے مجھے معاف کر دیا۔ حقیقت میں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری شکلیں مختلف بنائی ہیں، حالانکہ ناک، کان اور آنکھیں سب کی ایک ہی جیسی ہیں، سب چہرے کے اوپر یہی عضو ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے شکل ہر ایک کی جدا جدا بنا دی۔ اسی طرح پروردگار نے بندوں کے مزاج بھی مختلف بنائے ہوئے ہیں، اور اس وجوہات سے انسان کے اندر اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا ایک لازمی سی چیز ہے۔ لہٰذا گھروں کے اندر میاں بیوی کا اختلاف ہو جانا، کسی بات پر کوئی کام کرنا ہے، بیٹا کچھ کہتا ہے، باپ کچھ اور کہہ دیتا ہے، تو ایسی سچویشن جو ہیں ہر وقت پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جو ہے اس معاملے میں ہمیں جو ہے اختلاف رائے کو اپنی دشمنیاں نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ اس کو فقط ڈفرینس آف اوپینین تک ہی سمجھنا چاہیے۔ عجیب بات ہے، ہم ایک ہی مسجد کے نمازی ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پالتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے برائی کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب سی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ یہ ہمارے مزاج ہیں۔ تو ان مزاج اس طرح کی باتوں کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے کلام مجید جو عطا فرمایا، اس کے اندر بہت ساری خیریں رکھیں، اور جس طرح سے کہا الکوثر جو ہے جو بندہ پڑھتا ہے دشمنوں کے جھگڑوں کو یہ روک دیتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے اس کو قبر کے عذاب سے یہ بچا لیتی ہے۔ اسی طرح سورہ الکافرون جو ہے جو پڑھتا ہے اس کو حالت نظام کے وقت اللہ کفر سے بچا لیتا ہے۔ الاخلاص جو سورہ ہے اس کو پڑھنے سے اللہ نفاق سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ الفلق جو ہے یہ سورہ پڑھنے سے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچاتا ہے۔ سورہ ناس پڑھنے سے وساوس جو ہے شیطان کے، اس سے اللہ بچا لیتا ہے۔ اسی طرح آپ بہت ساری جو ہے احادیث بھی ہیں، ان کے بھی فائدے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر ہم یہ عادت بنائیں کہ ان
وظیفوں کو کرتے رہا کریں تو اس سے ہمارے اخلاق بھی بہتر ہوگا اور ہمارے لیے اندر جو ہے قوت برداشت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نسخہ شفا بنایا ہے، یہ ہمارے لیے شفا ہے۔ اس کے اندر اگر ہم اس شفا کے نسخے کو استعمال کریں گے تو ہمارے اندر جو ہے شفا آ جائے گی، روحانی شفا آئے گی۔ اس لیے اللہ والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جو بندے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ رب العزت پھر ان کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج ان چیزوں کا رواج نہیں رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تو پوری عبادات ہی نہیں کرتے، نماز بھی پوری نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور اسی طرح رمضان آ کے گزر جاتا ہے، غفلت نہیں جاتی، اور جو ہے انسان کے فرائض ہی پورے نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اضافی نفلی عبادات ہے جس سے آپ کی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ تو اب بتاؤ ہمیں کس طرح سے ہمارے اندر اچھی باتیں پیدا ہوں گی؟ تو بھائی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تحمل مزاجی والی صفت عطا فرما دیجئے، اور ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما کر آپ کو راضی کرنے کی جو ہے موقع فراہم ہو جائے، اور اسی طرح آپ کی مخلوق کی ہم خدمت کرنے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائیں، تاکہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ایک آخری بات کہہ کے بات کو سمیٹتا ہوں، جو بندہ تحمل مزاجی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، یاد رکھیں وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور اس کے ارد گرد رہنے والے بندے بھی خوش رہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔